للہ الذی خلق الانسان وعلمہ الدلائل والبیان وأخرجہ من ظلمات التقلید والطغیان وفرض علی الثقلین اتباع نبیہ محمد صاحب الکوثر والجنان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمبعوث بالحجۃ والبرہان وعلی آلہ واصحابہ واہل حدیثہ الذین تمسکوا بالسنۃ والقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون فیقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ ذی وقار علماء کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، خوبصورت مرکز اور مخلص دوستاں دی زیارت دا اللہ تعالیٰ نے زندگی اندر پہلی مرتبہ موقع میسر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے، مسجد دے امام و خطیب، نمازی، جماعتی، منتظمین، معاونین، رکزی جمعیت اہل حدیث دے قائدین، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان، خصوصاً میرے فاضل بھائی محترم جناب قاری محمد رضوان صاحب حفظہ اللہ تعالی، میرے انتہائی قابل قدر قابل احترام مولانا شیخ افضل صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ پاک سب دوستانوں دنیا آخرت اندر اچھی جزا عطا فرمائے۔ انتہائی سنجیدگی نال تسی احباب تشریف فرماؤ۔ میں بھی کچھ اس طرح دی طبیعت دا ہی بندہ ہاں کہ ماحول سنجیدہ ہونا چاہیے اور توجہ والا ہونا چاہیے۔ انتہائی اختصار نال تھوڑا زیادہ وقت نہیں لاں گے، بڑی جلدی میں اپنے اور تھوڑے ایمان دی تازگی واسطے اور میرے فاضل بھائی نے میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے، چند ایک گزارشات کر کے میں تھوڑے کو اجازت چاہنا، پھر کدی موقع ملیا انشاءاللہ اللہ دوبارہ توفیق دے گا۔ بغیر کسی تمہید دے میں بات شروع کرنا، میں صرف تھوڑی توجہ دی ضرورت ہے، غور کیجیے۔ تین چیزاں ہر بندے نو بڑیاں عزیز نے، کنیاں؟ توجہ۔ تین چیزاں ہر بندے نو بڑیاں عزیز۔ نمبر ایک، بندے نو اپنا علاقہ، وطن اور عزیز و اقارب بڑے عزیز نے، توجہ۔ نمبر دو، ہر بندے نو اپنا مال بڑا عزیز ہے۔ نمبر تین، ہر بندے نو اپنی جان بڑی عزیز ہے۔ کوئی بھی تواڈے چوں کسی دا کوئی عزیز اگر بیرون ملک ہے، یا تسی دیکھ دے ہو عام طور تے بندے سالاں دے سال بیرون ملک گزار دے، کاروبار واسطے جاندے نے،
ادھر دن رات محنت کر کے توجہ پیسہ کٹھا کر دیں، اور پیسہ کٹھا کر کے کتنے کر دیں؟ بولو وطن جزاکم اللہ، وطن اپنے پچھلیاں نو کل دینے، مکان بناؤ، دکان بناؤ، ہولی ہولی میرے کو رشتے دا بندوبست کرو، 2 سال 4 سال 10 سال جتنی بھی ہو زندگی باہر گزار لے، آخر انہیں کتنے آنا ہے؟ وطن بڑا عزیز ہے، رشتے دار بڑے عزیز ہیں، پھر جڑا پیسہ کمایا ہوں محنت کر کے خون پسینے دی کمائی سالہ سال باہر رہا ہے، یا سویرے بندہ ریڑی لے کے نکلے شامی واپس آئے، 1 مہینہ فیکٹری اندر کام کرے، جڑی سیلری ملتی ہے بندے سانب کے رکھ دے، بینک اندر اکاؤنٹ بنائے نے، گھر دے اندر کوئی علیحدہ انتظام ہے، کسے دوست کو رکھ دیں نے، کیوں؟ کیونکہ مال بڑا عزیز ہے، پیسہ بڑا عزیز ہے، اور وقت دی ضرورت آندے نے نا بندے وہ جڑا ہے جدو کوئی بندہ ڈاکو پہ جان نا، ڈاکو وہ پیسے یا گڈی یا کوئی چیز وہ کھوندے نے، تو چپ کر کے پھر انہوں دے دینا۔ سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے مال دا دفاع کردہ مر گیا بندہ شہید ہوئے، ایویں نہیں پڑھا دینی، انہوں نے کوئی غلط کرو نا بھی بھائی وجہ مال بندے اپنے مال نو بچان دی خاطر بندے اپنی جان دی قربانی تک دے دیندے نے بھی مال نہ جائے، کیونکہ مال ہر کسی نے ہو جائے۔ آخری بات اور میری بات ختم، ہر کسی بندے نو اپنی جان بڑی عزیز، طبیعت خراب ہو جائے ماڑا جا جسم پجے ٹوٹے فوراں ڈاکٹر، تھوڑی جی اور طبیعت خراب ہو جائے توجہ ڈاکٹر بدل لو، نہیں سنبھلی ٹیسٹ کراؤ بھائی، رپورٹاں کراؤ، تنخواہ لا دیو، چیزاں بیچ دیو، لاہور چلے جاؤ، حتیٰ کہ بیرون ملک چلے جاؤ، سب کچھ وک جائے، جان بچ جانی چاہیے۔ میں کائنات کٹھی کر کے حویلی آلو ایک پلڑے اندر رکھ دیاں تو میرے مصطفیٰ دے یاراں چو ایک یار دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ میرے محمد دے صحابہ او نے جنہ آمینہ دے لال اور اسلام دی خاطر نہ مال دی پرواہ کیتی ہے، نہ وطن دی پرواہ کیتی ہے، نہ جان دی پرواہ کیتی ہے۔ بندیاں نو پتہ نہیں کی ہے، تو انہوں انشاءاللہ کسے بندے نو میری گال تے اعتراض نہیں ہوئے گا، جنہوں ہوئے گا بعد جو پوچھے میں انشاءاللہ جواب دے کے جاؤں۔ اللہ جانے بندیاں نو کی ہے، پا نہ پڑی تو وقت نو پڑی، آج کل بہترین حالے میں لوکاں نے سمجھے ہے، حالانکہ اندے ورگی زلالت ہے ہی کوئی نہیں کہ ظالمہ جس لمحے جو تو ایک حرکت پہ کرنا ہے صحابہ دی گستاخی آلی، جے اگلے لمحے جو تینوں موت آ گئی تو ساری زندگی واسطے جہنم دا بالن بن جائے گا۔ جیڑا بندہ اٹھتا ہے تسی میڈیا کھول لو، اکثر میرے نوجوان بھائی بیٹھے نے، میں توجہ چاہوں، میڈیا کھول لو تسی، کوئی بندہ آندا فلانا انجے فلانا انجے، انہیں انہوں انج کہہ دیتا، انہیں انہوں انج کہہ دیتا، فلانے نے انہوں انج کہہ دیتا، پھر کی کریے ودا سے؟ جرت کرو یار تھوڑی جی، تسی کی ہے تو انہوں توڑے دل گردہ نہیں ہے، تھوڑی جرت کرو، بولیا کرو کو ہوں ہاں کریا کرو کو جواب دیا کرو۔ کوئی بندہ توڑے نال جنگ جمل دی گال کرے، کوئی بندہ توڑے نال جنگ سفین دی گال کرے، کوئی آکے فلانا ہے، انہوں نے کہا کی ہے کر گال، تو ساڑھنا بہتا پڑے ہیں، ایسی کسے دی کوئی گال نہیں سننی، بس ساڑھیں نظر آگے رب دا قرآن کھڑا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ تے رب راضی ہے، بس گال ختم ہو گئی، بس کسے دی نہیں ایسی سننی، سانو کسے گال دا کوئی پتہ نہیں۔ آگ لا دے طریق دیاں کتاباں نو چوک کے، کوئی ضرورت نہیں۔ کائنات اندر کوئی بندہ کرے دعویٰ کہ میں طریق نہیں ماندا تو بندہ کافر ہو جائے گا، نہیں ہوئے گا۔ کوئی بندہ کہے میں قرآن نہیں ماندا مسلمان رہے گا۔ جرت کرو تھوڑی جی، ہمت کرو، ساڑھے جیوندیاں جی لوکی سیدہ ماں جی ہندہ دے بارے بکواس کرنا سی مار نہ جائیے، لوکی سیدنا ابو سفیان دے بارے
سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ دے بارے، امام صداقت سیدنا صدیق اکبر دے بارے، امام عادل سیدنا حضرت فاروق اعظم دے بارے کیوں کوئی گل کرے؟ جعلی روایتاں بے بنیاد، توجہ، جعلی روایتاں بے بنیاد روایتاں، کوئی ضرورت نہیں کسی دی گل پیچھے آن دی، بس سننی نہیں، گل ختم ہو گئی۔ کیوں سنیے بھی کیوں گل تو سنو نا جی، وہ تے وہ نے پھر انج کیتا جی، انہیں انج کیتا سی، گل انہوں کہا بھائی میں نہیں تیری سننی، گل ختم ہو گئی۔ میں ایک کوئی گل سنی ہے کہ صحابہ رب تے راضی نے، رب صحابہ تے راضی ہے، بس دو ہی گلاں نے، علماء موجود نے، دو ہی گلاں نے، اور ایک گلاں یاد رکھ لو، اگر یاد کر لو دعا کرو اٹھو آپ چلیے میرے آن دا مول پہ گئے، بس دو ہی گلاں، یا تے صحابی مان تے یا صحابیت دا انکار کر۔ صحابی مان کے اعتراض نہیں ہو سکتا، جے اعتراض کرنے دے صحابیت دا انکار کر، گل ختم ہو۔ ایک پاسے کہنا صحابہ نے، ایک پاسے آنا رضی اللہ نے، دوسرے پاسے آنا اینج نہیں تے اونجے، ایک ہی ہویا پھر، اینوں تے منافقت کہندے نے، اینج اونجے نہیں ہوئے گا، بس ٹک لا دے، حویلی والے لکیر مارو، یا صحابیت دا انکار کر دے تو یا صحابہ تے اعتراض کرنا چھڑ دے، بس تو جی کسے گل دی کوئی گنجائش نہیں۔ پتہ ہے صحابہ کون نے؟ سانو نہیں پتہ، کسے دے پیچھے نہیں لگی دا، سنیاں سنائیاں تے پیچھے نہیں لگی دا جی فلاں دا کلپ آیا ہے، فلاں دا کلپ آیا جی میں فلاں دا ویڈیو کلپ سنے ہیں، تسی بھی اگے شیئر کر دیندے ہو، اسے ویلے ایک سیکنڈ لگدا انگل مار دے اگے شیئر کر دیندے ہو، تو آڈا ایک شیئر کیتا جنہاں لوگاں تک جائے گا، وہ سن کے جنہیں لوگاں دا ایمان خراب ہوئے گا، میاں جی تسی برابر دے شریک ہو، کسے پولچ نہ رہا جے، وہ صحابہ دی توہین کر دینے تسی کام چوک دے ہو، اصل کام ہی شیئرنگ نے خراب کیتا ہے۔ ایک بندہ توہین کر کے فیس بک تے لا دیندہ ہے، اگو اسی جڑ جانے ہیں، پھر اونا او نہیں شیئر کرتے جنہاں اسی کرنے ہیں، ایک باری اسی کسی نے اہمیت دینی چھڑ دئیے، اللہ دی قسم فتنہ ان کی دفن ہو جائے، لیکن اسی تیار ہی نہیں کر دے، بہتا کام تے اسی چوکنے ہیں۔ نہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات۔ بولو صحابہ، میرے وال دیکھو یار، صحابہ اگے بابا تھوڑی توجہ سے ٹھلے پہ گئے ہو، صحابہ کون نے؟ بولو صحابہ قرآنی شخصیات۔ صحابہ کون نے؟ صحابہ اللہ دی جماعت، صحابہ اللہ دی جماعت، اور اللہ دی جماعت دی سب تو پہلی اور سب تو بڑی خوبی ہے کہ اللہ دی ساری جماعت ہی کامیاب، اللہ دی جماعت دا ایک بندہ بھی ناکام نہیں۔ تو ساڑھے والے تھوڑوں نے بھی کوئی جیت گیا تو کوئی ہر گیا، ایک رات نے جیت کے سوتا سویرے اٹھ کے بیکھا تو کہا یہ کی ہویا، راتی وہ سجے پاسے دی سویرے اٹھ کے انہیں بیکھا تو کھبے پاسے ہویا، بولو تو صحیح، راتی وہ چنگا پالا سی جو سوتا سویرے اٹھیا تو نیرا آیا پیا ہو سکیا بھی ساڑھے تو یہ کی بنیا۔ یہ اللہ دی جماعت ہے تے اللہ دی ساری جماعت کامیاب، اللہ دی ایک جماعت دا ایک گل سنو نا، میری سنو گل کی ہوندہ ہے صحیح البخاری اندر، توجہ میرے وال، حاتم میں نبی بلتا نہیں پڑھیا تسی، کتنا بڑا اس بندے نے کام کیتا سی، توجہ، رات فاش کیتا سی، خط لکھیا سی، رب نے رسول اللہ نے وحی کی تھی، نبی علیہ السلام نے خط مگوایا، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے تلوار کڈی، مارن دا ارادہ کیتا، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی کنا بڑا کام کیتا ہے، آقا فرماتے نے عمر بہ جاتے نے پتہ نہیں حاتم بدری صحابی ہے، رسول اللہ نے اعتراض نہیں، سامنے ہویا ہے، غلطی بھی ہے، کدے وقت مل جائے نا، کدی وقت مل جائے تو احد پڑھے آجے، کدے وقت مل جائے تو خیبر خندق پڑھے آجے، کچھ بھی نہ پڑھو، کدے الریق المختوم کھول کے نا مولانا ریاض صاحب کولو، قاری رضوان صاحب کولو 5 6 7 صفحیاں تے کدے غزوہ خندق پڑھے آجے، تو انہوں سمجھ آ جائے کہ صحابہ کون نے،
ٹھٹھر دیاں راتاں ہون، سردی دا موسم ہوئے تے پیراں اندر جُتیاں بھی نہ ہون تے چاج دے کپڑے بھی نہ ہون تے 1.5-2 کلومیٹر لمبائی تے چوڑائی اینی کہ بندہ گھوڑا نسا کے بھی پار نہ کر سکے، ڈونگی اینی کہ بندہ وچ اتر کے مڑ کے باہر نہ نکل سکے، سردیاں دا موسم ہوئے تو صحابہ کہن سونے پتھر بننے نے پیڑ تے بھوک لگی ہے تو رسول اللہ فرمان تسی ایک بننے ہیں، میں محمد نے 2 بننے نے، اگر کام کرو تو صحابہ ٹوکریاں مٹی دیاں پار کے اپنے سر تے رکھن تے اینج خندق چو باہر نکل تو رسول اللہ والا ویک کے فرمان اللہ دے نبی جی گل سنو نحن الذین بایعوا محمدا ما بقینا علی الجہاد ابدا، پریشان نہ ہویا جے اسی جب تک زندہ رہاں گے اسی اسلام دی خاطر قربانیاں دیندے رہاں۔ صحابہ پڑھنا ہوئے کدی بدر پڑھے آجے، صحابہ پڑھنا ہوئے کدے تبوک پڑھے آجے، صحابہ پڑھنا ہوئے کدے حنین پڑھے آجے، اور کدی صحابہ پڑھنا ہوئے کدی صلح حدیبیہ پڑھے آجے جڑے بیت اللہ دے قریب تو ہو کے واپس مڑ کے آئے۔ کسے دی وعدہ کرو مسجد اندر بیٹھ کے مینوں تسی بہت اچھے محسوس ہو رہے ہو، ہے بھی تسی اچھے ہو، تسی ہونا بچوں نہیں ہو، لیکن آج تو بعد رب نال وعدہ کرو کہ اس معاملے اندر کسے دی کوئی گل نہیں سننی۔ انہوں نے کہا ایک ہی گل ہے کہ صحابہ رب دی جماعت ہے تے اللہ اپنی جماعت تے راضی ہے، بس گل ختم ہو۔ اعتراض کادا اعتراض؟ کوئی اعتراض نہیں۔ صحابہ 3 چیزاں ہر بندے نو پیاریاں نے، لیکن صحابہ دی جماعت و جماعت توجہ جس جماعت نے انہاں 3 چیزاں دی پرواہ نہیں کی تھی، یہ 3 چیزاں مصطفیٰ دے قدمت نشاور کر دیتا، وطن بھی چھڑے ہے، عزیز و اقارب بھی چھڑے نے، مال بھی چھوڑے ہے تے وقت آیا تے جان بھی چھوڑ دیتا، لیکن اسلام تے اسلام دے پیغمبر تے کدی آنکھ نہیں آن دی۔ قرآن پڑھئے، قرآن نے کی نقشہ بیان، 3 چیزاں سانوں بھی پیاریاں ہیں، اسی دینے ہیں توبہ کیجئے، اسی تقریرہ کرن نو شیر ہاں، تسی سنن نو شیر ہو، اسی نہیں ہو کام کر سکتے، صحابہ ہی سا، اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، صحابہ ہی سا، ہی سا شیر چمے سن ماما نے، ہمیں نہیں نبی علیہ السلام نے ابو داؤد اندر مسند امام احمد بن حنبل اندر فرمایا سی کہ اللہ نے آسمانہ تے ازل اندر انج کائنات دے لوکاں دے دلاں تے چاتی مار کے ویکھیا سی جڑے دل رب نو سب نالوں زیادہ چنگے لگے سن، اللہ نے انہاں لوگاں نو محمد دا صحابی بنا چھڑیا۔ صحابہ انج نہیں بندا، یاد رکھے آج 2 ہی منصب نے، ایک ہوندا ہے عطائی منصب، ایک ہوندا ہے کسبی منصب۔ نبوت عطائی منصب ہے، ولایت کسبی منصب ہے۔ نبوت انہوں ہی ملے گی جنہوں اللہ دے گا، عبادت کر کے بندہ ولی بن سکتا ہے، عبادت کر کے بندہ رب دا پیارا بن سکتا ہے، اللہ دا قریبی بن سکتا ہے، محنت کر کے بندہ مفتی قاری علامہ سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن میرا بھائی یاد رکھے آجے محنت کر کے بندہ نبی بھی نہیں بن سکتا، تو محنت کر کے بندہ صحابی بھی نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ ایک رب دی عطا ہے، نبی وہی بنے گا جنہوں اللہ بنائے گا، صحابی وہی بنے گا جنہوں اللہ ہدایت دے گا، اور جنہ نبی بننا سی وہ بن گئے نے، جنہ صحابہ بننا سی بن گئے نے۔ کون نے 3 چیزاں مینوں بھی پیاریاں نے، سنیے میں گل مثال دے کے سمجھاواں اور بات مکائیے، اور 3 چیزاں صحابہ نوں بھی پیاریاں سن، لیکن انہوں نے کسی چیز دا پیار اپنے دل اندر نہیں رکھیا، انہاں صرف اسلام نو تے مصطفیٰ نو اگے رکھی۔ قرآن پڑھئے میرے مالک نے نقشہ بیان کیتا ہے، کی فرمایا ہے؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ فرمایا او لوگ
کیڑے لوگ ان اللہ اشترا تو جو کریا جائے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ جنہ لوکاں نے رب نال سودا کر لیا ہے اللہ ساڈا مال بھی لے لے اللہ ساڈی جان بھی لے لے لیکن دے بدلے اندر بے ان لہم الجنہ اللہ سانو دے بدلے اندر جنت چاہی دیئے مرکز رحمانیاں دے نمازیو اردہ گرتو آنے والے ہو میاں جان مینوں بھی پیاری ہے جان تینوں بھی پیاری ہے کائنات دیو لوگو وطن مینوں بھی پیارا ہے تے وطن تینوں بھی پیارا ہے مال مینوں بھی پیارا ہے تے مال تینوں بھی پیارا ہے اسی تے مر جانے ہیں وطن تے رشتہ داران دی خاطر اسی مر جانے ہیں مال تے دولت دی خاطر کائنات دے لوگو ساڈا مال تے کچھ بھی مال نہیں کدے غور کرے نا پیغمبر دے یاراں تے جے رب نے مال منگے تے صحابہ مال دیاں قربانیاں دتیاں نے جے رب نے وطن منگے صحابہ نے وطن دیاں قربانیاں دتیاں نے جے رب نے جان منگی ہے صحابہ نے جان دیاں قربانیاں دتیاں نے آئیے مینوں پیغمبر دا ایک یار یاد آیا تو گل کرنا مال دی تو گل کرنا وطن دی ادھر ویخ مال چھڈن لگے آئی ویخ ادھر وطن چھڈن لگے آئی میرے پیغمبر دا ایک یار دنیا انہوں مصعب ابن عمیر دے نام نال یاد کر دیئے جان دیو نا حویلی والے ہو مصعب ابن عمیر کونے جگان دے پیر دا ہو یارے میرے مصطفیٰ دا ہو صحابی ہے مصعب ابن عمیر جڑا زندگی اندر ایک واری کپڑا پا لیندے سن دوبارہ او کپڑے پانے تے دور دی گالے کدی اونا کپڑیاں والے ویکھنا بھی گوارا نہیں سن کر دے زندگی اندر جڑا ایک واری لباس پہنے ہے کدے اس لباس والے کدی ویکھنا بھی گوارا نہیں سن کر دے جیڑی مصعب ابن عمیر خوشبو لاندے سن ایدر ویکھو کرو نکل دے خوشبو لگا کے تے مکے دیاں گلیاں دس دین دیاں سن ایتوں دی مصعب ابن عمیر گزر گئے نے وقت آیا ٹائم آیا مصعب ابن عمیر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے نے آمینہ دے لال نے اپنا کاری اپنا قاصد بنا کے مبلغ بنا کے یسرب بھیج دیتا ہے مصعب جانا جا کے اتھے تبلیغ کر لوگاں نو واز و نصیحت کر گل بڑی سن والی جے تے بڑی گل ایمان تازہ کرن والی ہے کائنات دیو لوگو میرا مصعب مکیوں چلے ہے یسرب یعنی کہ مدینے آئے آمینہ دے لال دے مکیوں مدینے آن تو پہلے پہلے مصعب ابن عمیر دی تبلیغ تے ادھا مدینہ مسلمان ہو چکیا سی ایڈا کمال دا کاری کمال دا مبلغ تے خطیب ہے وقت گزریا آمینہ دے لال بھی مدینے تشریف لے آئے ایک سال گزریا دوسرا سال گزریا ٹائم لنگ دا گیا سن 3 ہجری شوال دا مہینہ ہے کو 16-17 تاریخ دے اندر بار دیاں تاریخاں نے آمینہ دے لال 1000 دا لشکر لے کے نکلے نے 300 منافق رستے چوں واپس آ گیا 700 فوجی نبی دے نالے ایک پاسے 2000 دا لشکر ایک پاسے 700 نے اس 700 اندر میرے پیغمبر دا یار مصعب ابن عمیر بھی شامل ہے جناب مصعب بھی شامل نے احد دا میدان پھبے آئے لڑائی جاری ہے لڑی جا رہے نے صحابہ ماری جا رہے نے جنگ دے 2 حالات بنے
پہلے مرحلے اندر صحابہ غالب نے، دوسرے مرحلے اندر ہے صحابہ ہی غالب نے، لیکن پریشانی بن گئی، جانی مالی نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اسی نقصان اندر میرے پیغمبر دے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ آمینہ دلال انج ایک جگہ تے تشریف فرمانے، میں ویکھے آتے نہیں لیکن شریعت دیاں کتاباں اندر پڑھ کے آیا ہوا، ایک بندے نے میرے پیغمبر والے وٹا چکے ہیں، روڑا چک کے مارے ہے، اور روڑا انج آیا تے میرے مصطفیٰ دے ہونٹا مبارکاں تے لگے آئے۔ کائنات دے لوگوں جڑے ہونٹ کھول دے سن تے پچھو پھلاں دیاں پتیاں کر دیاں سن، میرے مصطفیٰ دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، نبی دے ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوئے۔ صبر نہیں آیا، ایک دوسرے بندے نے وڈا پتھر چکے ہے تے چوکے انہیں بال نبی دے سٹے ہے، میرے پیغمبر دے سر پاگ تے لگے ہے، لوئے دیاں کڑیاں انج آمینہ دے لال دے چہرے تے کھبنیاں شروع ہو گئیاں۔ نبی پاک زمین تے بیٹھ گئے، جدو زمین تے بیٹھے آمینہ دے لال فرماندے نے، ہے کوئی بندہ جڑا مینوں سہارا دے کے کسے محفوظ جگہ تے پہنچا دے، میں محمد رب کولو جنت دی ضمانت لے دیاں گا۔ ہے کوئی بندہ؟ ایک صحابی نے میرے پیغمبر نو آسرا کرایا ہے، نبی پاک اچھے پتھر تے تشریف فرمانے، انج پاؤں مبارک نیچے لمکائے، انج نظرہ چکیاں نے، احد دا میدان ختم ہو گیا ہے۔ آمینہ دلال نے حاضری لگائی، لاندیاں حاضری، یار لب دے کدھر گیا فلانا یار، کدھر گیا فلانا یار؟ خبراں ملیاں سونیاں، فلاں بھی شہید، فلاں بھی شہید، فلاں بھی شہید۔ بلا خدا کا فرما دے رہے، شہیدان دی لسٹ بھی بن گئی ہے، زخمی تے زندہ بھی لب گئے نے۔ فلا دسو خاں میرے قاری مصعب ابن عمیر دا کی بنے آئے، بلا کوئی خبراں ہے نے میرے قاری مصعب دیاں کوئی خبراں؟ ایک یار آندہ ہے سونے او میدان احد دے کنارے تے توڑے یار دا لاشا پہ آئے، جگان دے پیر فرماندے نے قبراں بڑھائیاں جان، میں ایک مہینہ قبل و منظر ویکھ کے آیا، کدے احد پہاڑ دے درے تے کھڑا ہو کے ویکھی، حویلی والیا اللہ دی قسمی آج بھی احد پہاڑ میدان احد اندروں محمد دے یاران دی وفاداری دی خوشبو آ رہی، آج بھی خوشبوآں آ رہی نے۔ چار دیواری ہے تے چار دیواری اندر پیغمبر دے 70 صحابہ دیاں قبرانے، جگان دے پیر فرماندے نے یار قبراں بنا کے میتاں وچ لا دیتیاں جان، جی میں ہے نے ایویں ہی اٹھا کے۔ ایک یار آندہ ہے سونیا توڑا یار مصعب ابن عمیر، اور کٹیا پھٹیا لاشا پہ آئے، جو توڑا یار کول کفن کوئی نہیں، توڑا یار کول کفن دیا چادرہ کوئی نہیں۔ کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ ایک واری ایک لباس پاندہ سی تے کدے دوجا لباس ویکھنا بھی گوارا نہیں سی کردہ، اج اس بندے دے جسم تے ایک کوئی چادر ہے۔ اللہ جاڑے لوکی کمیں صحابہ دے بارے گلہ کر لیندے نے، انہاں ظالمانو کی پتہ ہے صحابہ کون ہے؟ انہاں کدے صحابہ پڑھے ہی نہیں، انہاں کدے صحابہ سنے ہی نہیں۔ آمینہ دلال نو خبرہ ملیاں سونے یار کول ایک کوئی چادر ہے، تے چادر بھی انج دیئے جے پیر کاجنے تے منہ ننگا، جے منہ کاجنے تے پیر ننگا ہو جاندہ۔ آمینہ دلال فرماندے نے بیلیو ہے کسے بندے کول چادر،
کوئی بڑی چادر ہوئے کسے بندے کولوں بڑی چادر نہیں ملی جگان دے پیر فرما دے نے یار چلے جاؤ اسے چادر نو سدھے کر کے میرے مصعب دے چہرے تے دے دیو جڑے پیر ننگے بچ جائیں میدان چوں کھا پٹ کے انہاں پیراں تے رکھ کے میرے یار نو قبر دی لادی اتار کے اللہ دے سپرد کر دیو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ مال مینوں بھی پیارا ہے تے مال میاں تینوں بھی پیارا ہے واہ صحابہ تواڈی سوچ تو کائنات دیاں فکراں قربان کر دیاں تواڈے جذبے تو کائنات دے جذبے قربان کر دئیے رب ذوالجلال دی قسم ہے صحابہ نے نہ مال ویکھے آئے نہ وطن ویکھے نہ عزیز و اکار ویکھے نے سب کچھ آمینہ دے لال دے قدمہ تو نشاور کرنا اپنے واسطے باعث ساد افتخار سمجھے آئے نبی دا یاری سیرت یا کتاب اندر لکھے آئے کدے وقت ملے صحابہ دی زندگی تے نظر مارے آجے ایک یار وطن بھی چھوڑے ہے جان بھی دیتی ہے تے مال بھی چھڑے آئے ہجے گل سمجھ نہیں آئی آؤ میں عرض کیتا ہے مال ہر کسے نو پیارا ہے مال ہر کسے نو چنگا لگدا ہے میرے بال دیکھے آجے لیکن مال نبی دے یاراں کول بھی ہے وے ایک میرے پیغمبر پڑھیا نہیں جے جناب صدیق اکبر دی زندگی میرے ابو بکر دیاں مکے اندر 4 کپڑے دیاں دکانہ کلمہ پڑھے ہیں مسلمان ہوئے نے چارے دیاں چارے میرے مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان کر دیتیاں نے اے پڑھیا نہیں جے اماں دی ختیجہ دی زندگی پڑھی نہیں جے کدے امی نو پڑھیا نہیں جے کدے ماں جی دی زندگی تے نظر ماری جے کہ کوئی نہیں کائنات دے لوگو میری امی او ماں میری ماں ختیجہ ہے جدے خیمے دیاں رسیاں بھی سونے دے قلعہ نال بج دیاں سن لیکن سب کچھ آمینہ دے لال تو قربان کیتا ہے میری امی تیری امی ہے پونے 3 سال شیبی ابی طالب اندر قید کٹیے تے صحابہ نال درختان دے پتر کھا کے گزارا کر دے رہے پھر گئے سن جی 2-3 ہی رہ گئے سن پتر مسئلہ ہی کوئی نہیں اسی مطمئنہ انشاءاللہ وقت آنا ہے ایک عدالت لگنی ہے جدو رب نے کہنا ہے وَامْتَاذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرم بکھرے ہو جاؤ عدالت لگنی ہے جدو رب نے کہنا ہے صحابہ دے وفادار بکھرے ہو جاؤ صحابہ دے گساخ بکھرے ہو جاؤ سی انشاءاللہ اتھے کھڑے ہو گے جتھے صحابہ دے وفادار کھڑے ہو رہے کہو انشاءاللہ اسی انشاءاللہ اور میں تے رب کھڑو منگیا یہ صدیق دا ساتھ ہے اللہ جتھے عائشہ دا بابا ہوئے سانو اتھے ہی جگہ دے بھلا کیوں بخاری چ لکھے ہے نبی پاک نے فرمایا جنوں جدے نال پیار ہوئے گا وہ بندہ قیامت نو تو جو کریا دے جنوں جدے نال پیار ہوئے گا بندہ قیامت نو ادھے نال ہوئے گا حضرت انس بن مالک فرماندے نے حدیث سنی نا تو میں سب تو زیادہ ابو بکر عمر نال پیار کرن لگ پیا بھلا کیوں میرا ایمان سی کہ ابو بکر عمر نو آمینہ دے نال پیار ہے جتھے آمینہ دے نال ہون گے اتھے ابو بکر عمر ہون گے جتھے ابو بکر عمر ہون گے اتھے میں انس بن مالک بھی ہوں گا ہائے ہائے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین گل بڑی پیاری جے واللہ میں نے اللہ دے کر بیٹھا دن رات دا ایک کام میں لیکن تواڈے ورگے توجہ تے سنجیدگی والے بندے بہت گھٹ لب دے اللہ تواڈے ذوق چ برکت فرمائے اللہ تواڈی میں دعا کرن لگیا جے آمین کہنی اللہ تواڈیاں نسلاں نو صحابہ دا نوکر بنا دے اللہ تواڈیاں نسلاں دے راگ راگ اندر صحابہ دی وفاداری نو بھر دے اچھی آمین کہہ دے اللہ سانو اللہ ساڑی زندگی دا آخری ساؤ ہے ساڑی زبان تے تیرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دا ترانہ ہوئے
سمجھو زندہ توجہ صاحب غور کیجیے ماں جی خطی گل بڑی پیاری دے اور جے تو توجہ کرے تو ماں جی ختیجہ نہیں پڑھیا نبی پاک نے فرمایا ختیجہ شادی نو ہجے 5-7 دن ہی لگے سن ہری صاحب شادی نو 5-7 دن ہی لگے سن نبی علیہ السلام باہروں تشریف لے آئے ماں جی تشریف فرمانے ختیجہ مینوں انج لگدا جی میرا نہ تیرا نباہ نہیں ہو سکا انج لگدا جی میرا تیرا نباہ نہیں ہو سکا سنیا یہ کی کہہ رہے ہو آقا فرماندے نے ختیجہ تو عرب دی مالدار عورت ہے میرے کول تے دنیا دا مال ہی کوئی نہیں ماں جی فرماندیاں نے سونیا کنج دی گل کر دیو کل ختیجہ تواڈی سی اج ختیجہ دا مال بھی تواڈا ہے کل ختیجہ سی تواڈی اج ختیجہ دا مال بھی تواڈا ہے پتہ ہے نا ترمذی اندر لکھیا ہے میرے مصطفیٰ فرمایا کر دے سن ختیجہ ختیجہ یہ ختیجہ رضی اللہ تعالی ختیجہ یہ میاں ان اللہ اشترا من المؤمنین ایمان صحابہ دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ صحابہ دا ایمان فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابہ دا ایمان ساڑھے واسطے رب نے بطور دلیل تے حجت پیش کیتا ہے میاں صحابہ بنیاد نے صحابہ حساس نے جے صحابہ نہیں تے کچھ بھی نہیں صحابہ ہے نے تے سب کچھ ہے وے ان اللہ اشترا آخری تو گلا من المؤمنین انفس جان مینوں بھی پیاری ہے مال مینوں تینوں بھی پیارا ہے وطن سانوں بھی پیارا ہے وطن صحابہ نوں بھی پیارا سی لیکن اسی پیار تے قبضہ کر کے بیٹھے صحابہ قبضہ نہیں کیتا صحابہ قربان کر کے وکھایا ہے نبی پاک دا ایک یار ہے اجے یار بنن لگیا جے ہونے کام شروع ہون لگے ہے اے دا باپ کوئی نہیں تے چاچا دی کفالت پیا کردا ہے عبدالعزیٰ دا نام ہے اللہ پاک نے مال بڑا دیتا ہے بڑے چاچے کول دولتانے ہیں بھتیجا چاچے دی کفالت اندر ہے نبی پاک مکہ چھوڑ کے مدینے تشریف لجا چکے نے عبدالعزیٰ دے دل اندر خیال آیا پتہ نہیں زندگی کیڑے موڑ تے مک جائے اب وطن چھڑن لگے آجے اب مال چھڑن لگے جے غور کرے آجے پتہ نہیں کیڑے ویلے زندگی دی آخری ساما مک جان کیوں نہ ہوئے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے پیغمبر دے مریدی بن جائیے چاچے نو بلایا ہے چاچا گال سنے نا پتہ نہیں تیرے دل اندر کی خیال ہے پتہ نہیں تو کی سوچ دا ہوئیں گا لیکن میں فیصلہ کر لے آئی میں اپنا پیغمبر دا کلمہ پڑھن واسطے نبی دا مرید بن واسطے مدینے جا رہے ہوا آجا میرا تے دل کر دے تم ہی آجا دنیا آخرت بن جائے گی میں جا رہے ہوا تم ہی آجا چاچا آندے کیوں جیاں گلہ کرنا ایتے رہے ادھر جائیں گا عیش و عشرت کھس جائے گی مال دولت کھولوانگا کائنات دے او لوگوں ملتے ایچے ہی پہ گئے چاچا کہیں دے جے کلمے والے پاسے جائیں گا میں سب کو جے کھولاں گا عبدالعزیٰ مسکرا کے فرماندے نے چاچا تو کھون دیاں گلاں کرنا ہے مر کے بھی تے سب کچھ ایچے ہی رہ جانا ہے مر کے بھی تے سب کچھ ایچے ہی رہ جانا ہے نال تے کچھ نہیں نہ جانا لے پھر اللہ دے حوالے ہی میں چلے آواں چند قدم ٹرے نے پچھو چاچے نے آواز ماری ہے اے عبدالعزیٰ جڑے تان تے کپڑے پائے ہوئے نہیں اے کپڑے تیرے باپ دی کمائی دے نہیں اے کپڑے میری کمائی دے نے عبدالعزیٰ کپڑے لا دے پیران دی جتی بھی میری کمائی دی ہے تے سر دی پگڑی بھی میری کمائی دی ہے سارا کچھ لا کے دے جا جے جانا ہی تے ایچے ہی چلا جا میں سب کو جے تینوں نال نہیں لجان دیاں گا سارا کچھ لے لے رات دی تاریخی ہے عبدالعزیٰ چاچے دی حویلی وچوں نکلے نے حویلی والے کدے غور تے کرنا وطن کنو پیارا نہیں مال دولت کنو پیاری نہیں
مگر اسلام دی خاطر مصطفیٰ دی خاطر سب کچھ نو کانڈ کھاچیے اینج چاچے دی حویلی چوں نکلے نے دل اندر خیال آیا ہو نہ سکے تے ماں دا دروازہ کھڑکانے چلو ماں کولو ایک جوڑا کپڑے آندہ لب جائے گا اپنے جسم تے پا کے پیغمبر دے کول پیش ہو جاوانگے ماں دا رات دروازہ کھڑکایا اندروں ماں بول کے آندھی ہے کون عبدالعزیٰ آیا ماں دروازہ کھولن اندر جلدی نہ کری میں تیرے سامنے آن والی حالت اندر نہیں حوصلے نال میری پہلو گال سن لے نہیں ماں پیاریے اللہ ایک کام تے کر میں نو ایک کپڑا جوڑا کپڑے آندہ دے دے ایک سوٹ دے دے کوئی چدر تے بند کوئی قمیض کرتا دے دے میں اس وقت تیرے دروازے تے برہنہ کھڑائی ماں کہنے لگی پترا تیری حالت کنے کیتی ہے جان دیو نہ ماواں والے ہو بابا تے اپنے بچیاں تو جان قربان کر دیا نے اولاداں والے ہو جان دیو نا ماپے اپنی اولاداں تو جہان قربان کرن تک جان دے نے مگر ماں نے آج جڑا وطیرہ استعمال کیتا ہے پترا تیرے نال اے حالت بنائی کنے میں نہیں ماں پیاریے چاچے نے سب کچھ لے لیا ہے تے میں نے برہنہ کر کے حویلیوں کٹ دیتا ہے پترا وجہ کی ہے نہیں ماں پیاریے میں آمینہ دلال دا کلمہ پڑھے آئے مصطفیٰ دا مرید بن جا رہے ہیں مدینے جا رہے ہیں وہاں حق تے بندہ سی ماں جوڑا کپڑے اندہ دین دی اندروں بول کے آندھی ہے جا پھر جدے والے چلے ہیں کپڑے بھی ہو دے کولو لے لی میرے کول کی لینا آیا ہے چل ماں جے کپڑے نہیں دینے کوئی پرانا پاٹا ٹاٹ دا دے دے میں ادھے نال اپنا جسم محفوظ کر کے مدینے جا سکا ماں نے ایک پرانا بوریے دا پھٹیا ٹاٹ سٹے ہے عبدالعزیٰ نے ادھے دو حصے کیتے ایک لک نال بنیا دوجا موڑے تے رکھیا آج مکے و مدینے جائیے ملائی ورگے روڈ بنے نے جہازاں ورگیاں بسانے تے 7 گھنٹے لگ دے جے کدی سوچے آجے جدو پیغمبر دیار مکی و مدینے پیدل ٹور کے جاندے ہونگے جدو خوراک بھی نہیں کتے درختان دے پتر کھا کے گزارا کتے کھجوراں کھا کے گزارا تے کتے پکھے ہی رات گزار کے گزارا کئی دن تے کئی راتاں دا سفر طے کر کے عبدالعزیٰ مدینے آئے تہجد تے فجر دے درمیان دا ٹائم گل سن والی جے انج ٹھٹھر دی سردی عبدالعزیٰ مسجد نبوی دے کونے نہ لگ گئے نے جدو کونے نہ لگے نے فجر دی اذان ہوئی صحابہ مسجد تشریف لے آئے میرے پیغمبر بھی آئے نبی پاک دے ایک یار نے آکھیا سونیا آؤ مسجد دے کونے اندر کوئی یار راگیر مسافر آیا ہے کمبی جاندہ ہے تے دے کول کپڑے بھی کوئی نہیں آمینہ دلال سدھے دے کول گئے بلایا نہیں دے کول جا کے آندے نے بیلیا کونے کدے غور کر 1 منٹ واسطے اپنیاں اکھاں دے کیمرے نے زوم کرتے چک کے لچال مسجد نبی اندر کونے اندر یار بیٹھا ہی سامنے آمینہ دلال تشریف فرمانے آئے بیلیا کونے تے کتھو آیا تے کی نام ہے تیرا آندہ سونے عبدالعزیٰ میرا نام ہے فلانے چودھری دا پترہ فلانے دا پتیجا وہاں تو آڈا کلمہ پڑھنا آیا مرید بننا آیا تو آڈا تابعہ دار بننا آیا تو آڈے پیار دی خاطر سب کچھ لٹا کے آیا اینی گل کرن دی ڈھیرے آمینہ دلال دیاں کھانڈول پہیاں آقا فرماندے نے بیلیا نہیں
اگر تو اسلام بچا کے آیا ہے تے کچھ بھی لٹا کے نہیں آیا، سب کچھ نال لے کے آگے آئے۔ اگر اسلام بچ گیا ہی پھر تیرا کچھ بھی ضائع نہیں ہویا، سب کچھ بچا کے لے آئے ہیں۔ تے گل سن، آج تو بعد تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں، آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ذوالبجادین ہوئے گا۔ دو کپڑے والا، دو ٹاٹا والا، مسجد نبوی اندر رہ، تیریاں خوشیاں غمیاں ساڑیاں، وقت گزریا، ٹائم گزریا۔ ایک دن مسجد نبوی اندر قرآن پڑھ رہے نے تے ہوڑی جی آواز نال پڑھ دیاں آواز بلند ہو گئی، اور بلند ہوئی۔ حضرت عمر فرماندے نے، اوے عبداللہ ہولی قرآن پڑھ، تینوں پتہ نہیں صحابہ نماز پڑھ رہے، سنتا پڑھ رہے نے، ہولی پڑھ قرآن۔ آمینہ دے لال دے کنہ تک عمر دی آواز گئی۔ آقا فرماندے نے، عمر عبدالعزیٰ نو یعنی کہ عبداللہ ذوالبجادین نو کچھ نہیں آکھنا، اے ہولی پڑھے سانو تاوی قبول ہے، اے اچھی پڑھے سانو تاوی قبول ہے، کیونکہ ساڑی خاطر سب کچھ قربان کر کے آیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مال سانو بھی پیارا، آخری بات تے مال توانو بھی پیارا، وطن عزیز و اقارب میاں سانو بھی۔ گل سنو نا یار، تو وطنہ دی گل کرنا، میں نو دس، ایک میری بیٹی ایک تیری بیٹی، کیا مصطفیٰ دی بیٹی رقیہ نو نہیں جاندہ؟ اجے نواں نکاح ہوئے ہے، وطن بھی چھڑے ہے، برادری بھی چھڑی ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے، پیغمبر دیاں بیٹیاں ورگیاں کائنات اندر کسے دیاں بیٹیاں کوئی نہیں جے۔ حویلی والے ہو، میرے مصطفیٰ ورگا کائنات اندر باپ کوئی نہیں جے۔ کدی سوچے آجے اس باپ دے دل تے کی بیت دی ہوئے گی، کدی سوچے آجے اس باپ دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی، جدی بیٹی باپ نو کاربار سب کو جے چھوڑ کے اپنے خامن دے نال مکہ چھوڑ کے تے حبشہ جا رہے ہونگے۔ کدی ویکھیا نہیں جے نبی دے کرانے نالوں کوئی آلہ کرانا بھی ہے وے، میرے مصطفیٰ دی ذات نالوں ود کے کوئی ذات بھی ہے وے۔ کتے بیٹی رقیہ اپنا وطن قربان کر رہی ہے، کتے بیٹا یعنی کہ دماد عثمان اپنا کاروبار قربان کر کے جا رہے ہیں، کتے بلال جا رہے ہیں، کتے میرے مصطفیٰ دا یار صدیق و فاروق جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ وطن بھی چھوڑے ہیں میاں، وطن دی قربانی، عزیز و قارب دی قربانی ہے تے نال مال دی قربانی۔ ان اللہ اشترى من المؤمن، کدی وقت ملے کدے ٹائم ملے استاداں کولو بہ کے آکھے اج گل سنیا جے، تسی سنیا بھی ہوئے گا۔ کدی سپیشل وقت کڈ کے استاد جی اج میں تیرے کول تواڈے کول ٹائم کڈ کے آیا وا، مینوں ذرا غزوہ تبوک تے سنایا جے، اج میں وقت کڈ کے آیا وا۔ کدے مینوں تبوک دی کہانی تے سنایا جے، کتے صدیق مال گھر دے اندر بوکر پھیر دا نظر آئے گا، کتے میرا عمر گھر دے اندر سامان دی بانڈ پاندا نظر آئے گا، کتے عثمان اٹھاں تے گھوڑیاں دیاں لینا لا کے انج کر کے درم و دینار دیاں تھیلیاں مصطفیٰ دی چوڑی اندر ڈول دا نظر آئے گا۔ مسند امام احمد بن حنبلی آمینہ دلال نے دن 10 کو بجے اعلان فرمایا ہے، صحابہ مال چاہیدہ ہے، جنگ لمبی ہے، ابو بکر بھی لے آئے، عمر بھی لے آئے، عثمان بھی لے آئے، صحابہ مال دیتی جا رہے ہیں۔ زور ہو گئی، اثر ہو گئی، شام ہو گئی، مسجد نبی اندر مال دے ٹیر لگے پینے ہیں۔ تبوک دیاں تیاریاں نے، اسی مجمع اندر ایک نبی دا یار ہے جدے حالات کر دے بہت ہی ماڑے نے، جدے کول دین واج کے کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ کائنات دے لوگوں وس چلے، میں مصطفیٰ دے یار دی داستان تیری مسجد دیاں دیواراں تے لکھ جاواں۔ وس چلے پیغمبر
پیغمبر دے یار دی داستان میں تیرے سینے آتے لکھ دے ہاں رات پہ گئی ہے کچھ دین واسطے میاں لبے آئی کوئی نہیں ہے مسجد چھوڑی ہے تے کار آئے نہیں اللہ والی ہے کچھ خبرہ ملیاں نہیں آمینہ بلال تبوک جان دیا تیاریاں کر رہے ہیں ابو بکر سارا مال دے گیا آئی عمر نے ادھا مال دیتا ہے اس مال نے اٹھا تے کوڑے آندیاں لینا لا دیتیاں نے والا نظر مار کا کوئی اپنے کار کچھ نکل آوے وے اللہ والے دو ڈنگ دی روٹی میسر نہیں دو ڈنگ دا کھانا میسر نہیں تو صدقے تے خیرات دین دیاں گلہ کر رہے ہیں آندہ پھر انج کر تو کر بے کے دعا کر میں کوئی بندوباس کرنا وا کرو نکلے نے رات دا ٹائم ہے ایک یہودی دا دروازہ کھڑکا کے آندے نے بیلیا یار مینوں اج دی بات صحابہ میں تانوں کتھوں کتھوں یاد کرا صحابہ اللہ تواڈیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے میں تانوں کتھوں کتھوں سناواں مینوں یار مزدوری تے رکھ لے مینوں دیہاڑی تے رکھ لے اس آکھیا چل جا میرے باغ کھجوراں نو پانی دے سویرے تینوں 1 کلو کھجوراں مل جان گیاں ساری رات پانی لایا بوکے گڑ گڑ کے پانی لایا جدو پانی لایا دن چڑھے کلو کھجوران دا ملے آئے لے کے گھر وال چلے تے دو خیال آئے نے یار انج کرنے ادیاں مصطفیٰ نو دے دینے ادیاں کر رکھ لینے پھر خیال آیا یار یہ کر رکھیاں کھانیاں نصیب نہ ہویاں تے رکھنیاں کس کارے ساری نبی پاک نو دینے فجر دن با مسجد نبی اندر پڑی ہے آمینہ دلال دے پیچھے نماز پڑھے تے صفا نو چیر دا مصطفیٰ کو لائے ہے آندہ ہے سونیا میرے کول زیادہ درم و دینار تے کوئی نہیں میں کھجوراں لے کے آیا وا آقا فرماندے نے بیلیا دس نہ لے کے کتھوں آیا ہے انہیں پچھلی ساری داستان سنائی ہے میرے پیغمبر دیاں کانڈول پیاں نے آقا فرماندے نے بلال پیارے ایک کھجوراں لے کے سارے مال دے اتے کھلار دے اللہ میرے یار دے خلوص دی برکت نال سارے آن دی نیکی کی قبول کر لے گا کن اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم کنو مال نہیں پیارا یار وطن کنو نہیں پیارا رشتہ دار پین پرا یار سجن کنو نہیں پیارا سونیا صحابہ نو بھی پیارے سن ایویں تے نہیں سی نہ آکھیا یار نبی پاک نو سونیا گواہ بن جاؤ میں اپنا مال بھی اپنے مہاجر ویراں واسطے ادھا ادھا کر دینا وا جے بیگماں دو نے میں ایک چھڑ کے طلاق دے دینا وا عدت بعد اپنے کر نکاح نہ رکھ لوے والا انج دیاں مثالاں لے آؤ خاں جے جان دیاں مثالاں کتے مال وطن دیاں مثالاں تے لمبی داستان ہے آخری گالی یار دی سناواں میں گل کیتی ہے میاں جان کنو نہیں پیاری ہے کیوں جی وطن کنو نہیں پیارا مال کنو نہیں پیارا سب نو پیارا ہے مگر ادھر ویکھیا جے گل جان دیاں لگی جے آمینہ دلال مکیوں ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے کافی وقت گزر گیا ہے کافی ٹائم گزر گیا ہے ایک میرے پیغمبر دا گل سننے والی جے ایک میرے نبی گل بھی بالکل پیار وانال محبت نہ دل اندر بٹھان والی ہے نبی پاک دا ایک یار کلا ہی مکے رہ گئے تے مکے والیاں دے قابو آ گئے انہاں مکے والیاں نے پھڑے لیا کے مقام تنیم تے انج کر کے بن دیتا ہے جدو کھمبے نہ بنیا دنیا اس یار نو خبیب بن عدی دے نام نال یاد کر دیے حویلی والیو دنیا نو خبیب خبیب کہہ کے پکار دیے مقام تنیم تے بنے مکے تو بار والی سیڑ تے اعلان ہو گیا مکے والے نبی دا ایک یار قابو آ گیا جے آن کے بدلے لے لو جدے جدے نال نبی دے یارہ نے زیادتیاں کیتیاں نے بدلے لے لو ہاتھ رکھ ویلی والے دل تے کدی سوچ سارا مکہ ایک پاسے ہوئے تے نبی دا یار خبیب کلا قابو آیا ہوئے انہا ظالمہ نے مصطفیٰ دے یار نال کنا ظلم کی
کیتا ہوئے گا انہاں نے پیغمبر دے یار نال کنیاں کچھ زیادتیاں کیتیاں ہونگیاں کوئی آریاں ماردا ہے کوئی نیزے ماردا ہے کوئی تیر ماردا ہے کوئی تلوارہ ماردا ہے جو انگ انگ کٹیج کے جسم تو علیحدہ ہندا جا رہے ہے ڈگدا جا رہے ہے میاں صحابہ دے جسم کوئی لوہے دے نہیں سن ہے تھے وہ بھی ساڑھے ورگے بندے ہی سن لا واہ صحابہ واڈی استقامت تو کائنات دیاں بہادریاں قربان نے اے میاں سی اس واسطے لوکاں دیاں گلاں نہیں سن دے ہنو اس واسطے لوکاں دیاں گلاں چنگیاں نہیں لگ دیاں اسی آنے بس صحابہ رب تے راضی رب صحابہ تے راضی اسی پیغمبر دی کسے یار دے بارے کسے دی کوئی گل سننا گواہ تو دلیلہ دی گل کرنا تو حوالے دی گل کرنا اسی تے تیری یہ گل سننا بھی گوارا نہیں کر دے سانو رب دا قرآن نظر آندا ہے سانو مدینے والا نبی سلطان نظر آندا ہے اسی کسے نو کچھ نہیں سمجھ دے ساڑھے واسطے نبی دے یاران دی صداقت واسطے رب دا قرآن کافی ہے مدینے والا نبی سلطان کافی ہے اسی کی کریے تیرے حوالے انو سانو نہیں چاہیے دے تیرے حوالے بس مننا پائے گا صحابہ رب دی جماعت ہے اور رب دی ساری جماعت کامیاب ہے بس رب دی ساری جماعت ہولی ہولی بولیا جی رب دی ساری جماعت انشاءاللہ کامیاب جماعت نو منن والا بھی کامیاب کلا ہوئے تو کی بندا ہوئے گا کل بڑی پیاری اینج کدی کدی مکے جاؤ کدی دیکھو اینج نہیں جانا عمرہ تے بڑی سعادت دی بات ہے 2 گھنٹیاں 3 بندہ عمرہ کر کے بیلا ہو جاتا ہے تو مڑ کے ہوتے 21 دن رہ کے کی کر دے ہو کدی ننگے پیری مکے دیاں گلیاں جو ٹریا کر تینوں بلال یاد آئے مارکیٹاں پھر دے ہو بڑے سونے مال بن گئے نے مکے پاک اندر بڑی رونق کے مدینے پھر دے ہو بڑے سونے مال بن گئے نے کدی سونیاں کوٹھیاں تے مال ویندے ویندے کدی ویکھیا کرو انہاں بازاراں اندر بلال نو طریقے آ جاندا رسی اللہ ایمی نہیں گل بنی آؤٹ کھڑے 1 2 4 5 سارا مکہ میرا خبیب کلہ پھلا کی کوئی گال کر دینے خبیب یار چال تین چھڑ دیاں گے سی بس اینی گل کہہ دے کہ کاش آج میری جگہ تے آمینہ دے لال اندے سولی ٹنگیا پیا دے واہ خبیب جتے لیٹے اللہ تواڈی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب خبیب فرمان دینے اور کیوں جیاں گلاں کر دے ہو یہ تے ایک خبیب اللہ 1000 جانمی دے وے میں مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان کر سکنا جان کنوں نہیں پیاری جان سب نو پہ اب نانا مینوں کچھ نہ آکھی جان بچ جائے رب نہ کرے بچے بیمار ہوندے نے بندے اپنے بچیاں نو چوک کے ساری رات ہسپتال دے تھمیاں نال تھمے بنے رہندے نے سب کچھ لگ جائے کرونا دے سالاں دی گل ہے کرونا دے سالاں دی گل ہے ایک موبائل کمپنی غالباً سیمسنگ کمپنی دا مالک کرونا دے سال اندر مرے ہے بار انگریزاں دے ملک اندر وہ بیمار ہو گیا بیمار ہو کے ہسپتال چلا گیا کومے اندر چلا گیا وہ دا ایک پتر ہے تے ڈاکٹرانو کٹھیاں کر کے آندہ ہے میرے ابے دا کچھ کر لو جنیاں دولتاں کہو گے میں ٹھیر لا دیاں گا میرے بابے دا کچھ کر لو مگر کچھ نہیں بنیا بالآخر وقت آیا سیمسنگ کمپنی دا مالک مر گیا ڈاکٹرہ نے جواب دے دیتا ہے اکھاں باندھنے ہاتھ پیر بن دیتے گئے نے چٹی چادر پہ گئی ہے آندھے نے لے جو کر بابے دی زندگی پوری ہو گئی
پتر ہسپتال اندر ٹائی مار کے رو کے آندا ہے لوکو میری ساری دولت لے لو جاؤ کائنات دے کسے بازار چو مینوں میرے بابے دا ایک سا مول لیا کے دے دیو ہر چیز مول لب جاندی جے ایک ماپے مول نہیں جے لب دے دوجا میاں زندگی دے سا مول نہیں جے لب دے جان کنوں نہیں پیاری جان دی خاطر یہ نا کتے کپڑے موٹے کتے جرسیاں کتے اگاں کتے گرمی اے سی سب جان نو سکون آ جائے واہ پیغمبر دے ہو یارو تواڈیاں جانا تو کائنات دیاں جانا قربان خبیب اتے ایک جانے رب لکھ بھی دیوے تے مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان ہے بالآخر نشانہ مارے ہے ایک بندے نے تیر مارے ہے جسم کٹیا پہ ہے جسم پھٹیا پہ ہے ایک بندے نے تیر مارے ہے تے خبیب دے حلق اندر لگے ہے پیچھے تک آگے ہے زندگی آخری ساماتے آ گئی ہے خبیب بن عدی نے آسمان والے نظرہ اٹھائیاں نے تے آندے نے اللہ سونے ایک احسان کر دے میں دنیا تو جا رہا ہوں تے تیرے بھلا رہا ہوں میری موت دی خبر آمینہ دے لال تک پہنچا دیں تے دوجا خبیب دا سلام آمینہ دے لال تک پہنچا دیں آخری ساواں لئیاں نے خبیب دی زندگی موک گئی سیدنا جناب خبیب آخری ساواں پوریاں کر کے اللہ کول چلے گئے جبریل دے ذریعے مدینے پیغام آ گیا آمینہ دلال مصلی امامت تشریف فرمانے صحابہ سامنے نے گلہ باتاں ہو رہیاں نے میرے وال تکے آجے اچانک میرے مصطفیٰ نے نظرہ جھکائیاں نے اکھاں چو ترے پانسو جاری نے رون لگ پہ تے روندیاں آقا اکو گال فرمائی جا رہے علیکہ والی السلام علیکہ والی السلام صحابہ نے سوڑیا خیر ہوئے ہونے صحیح سو ایک منٹ بعد رون لگ پہ ہوتے کدے سلام دا جواب دے رہے ہو جگہ دے پیر فرمان دے رہے یارو میرا خبیب مکہ والے نے سوڑی چاڑ کے شہید کر دیتا ہے خبیب چاندہ پھر سلام کہہ گیا سی تے جبریل میرے کول خبیب دا سلام لے کے آیا ہے جبریل میرے کول خبیب دا سلام لے کے آیا ہے تو میں خبیب دے سلام دا جواب دے رہے وَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ میاں جان کنوں نہیں پیاری ہر کسے نو پیاری ہے مگر پیغمبر دے صحابہ دی جماعت و جماعت ہے جنہ رب دی خاطر مال جان وطن عزیز و اقارب کسے دی پرواہ نہیں کیتی جویں وقت آیا ہے سب کچھ رب دی خاطر مصطفیٰ نے قدمہ تو قربان کر چھڑے ہے تو رب نے اگو تمغہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون میری ساری جماعت کامیاب ہے میاں صحابہ ایمان دی بنیاد نے صحابہ نے تے سب کچھ علماء بیٹھے نے تائید کر دیں گے مسئلہ ہوئے شریعت دا او دا تعلق کتاب و سنت نال ہوئے حدیث ہوئے تے بغیر صحابہ دے واسطے تو مصطفیٰ تک چلی جائے ہوئے نہیں سکتے اگر نبی تک جانا ہے تو درمیان کے واسطہ صحابہ نو بنانا پائے گا صحابہ ہی سب کچھ نے صحابہ نہیں تے کچھ بھی نہیں قدر ٹائم لگے تے بخاری پڑھے آجے میرے پیغمبر نے کی فرمایا سی صحابہ میں رب دا دین تو آڈے تک پہنچا دیتا ہے تے سارے ہیں کیا سی
میدان عرفات اندر اللہ دے نبی جی تسی رب دا دین ساڈے تک پہنچا دیتا ہے، مینوا ان پہنچا دیتا ہے، کسے قسم دی کمی نہیں رہن دیتی تے کسے قسم دی کوئی کمی پیشی دی گنجائش بھی نہیں رہن دیتی، مینوا ان پہنچایا ہے۔ تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی اللہ گواہ رہی میں تیرا دین تیرے بندیاں تک پہنچا کے چلے آواں۔ مصطفیٰ دنیا تو تشریف لے گئے نے، مینوں دسو آمینہ دے لال دی زبان مبارک جو نکلنے والے فرمان اور رب دا قرآن اگر ساڈے تک آیا ہے تو مصطفیٰ دے صحابہ دے ذریعے نال آیا ہے۔ صحابہ ہی سب کچھ نے اپنے بچیاں نو گل سنو، کدی ہفتے اندر ایک باری میں گزارش کراں، پتہ نہیں زندگی دوبارہ ملاقات ہوئے نہ ہوئے، ہفتے چ ایک باری، کوئی 15 مہینے چ ایک باری اپنے گھر نہ گل سنو، کوئی 250-300-400 دی کتاب ہوندی ہے حکمران صحابہ، لیا کے رکھو یار، اور خلفائے راشدین لیا کے رکھو، خلافت راشدہ لے آؤ، ایک چھوٹی جی کتاب ہے جرنیل صحابہ وہ لے آؤ، ایک چھوٹی جی کتاب ہے اشرا مبشرہ، نکیاں نکیاں کتاباں یار مہنگیاں بھی لے آؤ، لیا کے اپنے بچیاں نو بیٹیاں نو بٹھاؤ، صحابیات مبشرات کتاب ایک چھوٹی جی لے آؤ، مصطفیٰ دیاں 4 بیٹیاں تے ایک چھوٹی جی کتاب ہے بناتے اربع، وہ کتاب لے آؤ، اردو اندر کتاباں نے لیا کے بیٹیاں نو بچیاں نو ہفتے بعد مہینے بعد بٹھاؤ، پترو ادھر آؤ، آئی تو نبی دے یار دی گل پر سب کچھ پوچھ دے ہو، سب کچھ پوچھ دے ہو، ہر گل دی تحقیق کر دے ہو، کدی کلیاں بہ کے بچیاں نو مصطفیٰ دے یار بھی پوچھیا، اپنی بیٹیاں نو اپنی بہناں نو کدے پیغمبر دیاں بیٹیاں پڑھاؤ تاکہ ساڑیاں پہنا بیٹیاں دی تربیت مصطفیٰ دیاں بیٹیاں دی طرح ہو جائے، انہاں دی نقل مارن، کیونکہ اسی انہاں دے منن والے ہاں، اسی یہود و نصارہ دے منن والے نہیں ہاں۔ کدے ہفتے اندر مہینے بعد ایک بیٹا پر گل سن بھئی پتر، ہاں جی ابو جی تینوں پتہ خلیفہ بلا فصل کون سن؟ ابو جی مینوں نہیں پتا، پتر میں تینوں دسنا کون سن، یاد کریں میں تیرے کو کل پوچھاں گا، جے تو دس دیں گا تو میں تینوں انعام دیاں۔ کہدی ہیں جی کون کر دے؟ میرے وال دیکھو کون کر دے؟ اینے بندے بیٹھے دیکھو میرے والوں نیمی پا لے، پتہ تینوں ابو بکر کون؟ بیٹا تینوں پتہ ہے سیدنا فاروق اعظم کون سن؟ پتر تینوں پتہ ہے نبی پاک دے 4 مؤذن کون سن؟ تینوں پتہ ہے اشرا مبشرہ کون سن؟ اے اپنے بچیاں نو پڑھا جاؤ، اے اپنے بچیاں نو سکھا جاؤ، فتنیاں دا دور جے، ازمیشاں دا دور جے، پیغمبر دے صحابہ دے دشمن انج فتنہ بن کے ہر پاسے کھلرے پے نے، یہ اسی اج اپنے بچیاں نو نہ سنبھالیا تے کل پھر ساڈا گلا نہ کریا جے کہ سانو علماء نے نہیں دسیا، اسی تانوں اللہ دا واسطہ دے کے دعائی دے کے کہندے پے ہاں میاں اپنے بچیاں نو علماء نال جوڑو، اپنے بچیاں دی نگرانی رکھو، صحابہ پڑھو، اپنے بچیاں نو پڑھاؤ تاکہ دنیا چ اسی صحابہ دے محب کہلائیے، قیامت نو اللہ نبی دے یاراں دا ساتھ نصیب کر دے۔ وقت دی کمی پیشی دی میں معذرت چاہنا، انتہائی محبت نہ تسی تشریف رکھی، اللہ پاک تو سب نو زندہ و سلامت رکھے، اللہ پاک اس مرکز نو نمازی جماعتی امام و خطیب اللہ سب دیاں زندگیاں اندر برکت فرمائے، اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے، جیوندے رہے، بڑی جلدی دوبارہ ملاقات ہوئے گی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں واسطے دعا فرما دیو، میری مسجد صدر نے، علماء دے خادم نے، حافظ محمد بلال صاحب بڑی علماء نے محبت کر دینا، انہوں دی والدہ محترمہ انہاں نالوں بھی زیادہ اپنے علماء نال محبت کر دیاں نے۔ اب بھائی جان دے بھائی جان بیرون ملک نے تے انتہائی پریشانی اچنے ایکسیڈنٹ ہو گیا، دعا ثاقب بھائی میں ہون بھی کرنا، میں رات بھی سفر کراں گا، اللہ پائی ثاقب دی حفاظت فرمائے، تندرستی صحت دے تے اللہ پاک خیر و عافیت نال وطن واپس لے آئے، اللہ پاک حافظ بلال منیر صاحب دی والدہ ہسپٹل داخل لیں، اللہ پاک انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا اللہ ساڑے مریضوں نے صحت عطا فرما دے، بھائی محمد ثاقب صاحب سمیت
ساڑے جتنے پیارے بیمار اللہ سب نو شفاء کلی عطا فرما دے۔ محترم حافظ بلال صاحب دی امی جان نو اللہ جی صحت عطا فرما دیو۔ اللہ ساڑے جتنے عزیز و اقارب بہن بھائی مسلمان مواحدین دنیا تو چلے گئے، اللہ سب دیاں قبراں منور فرما دیو۔ اللہ جی سب دیاں قبراں منور فرما دیو۔ اللہ جی دکھیاں دے دکھ ختم فرما دیو۔ اللہ جی تسی ہی مشکل کشاؤ، ساڑیاں مشکلاں آسان فرما دیو۔ اللہ جی تسی ہی حاجت رواؤ، اللہ جی ساڑیاں حاجتاں پوریاں فرما دیو۔ اللہ جی تسی ہی مسبب الاسباب ہو، اللہ جی ساڑے واسطے اچھے اسباب دا بندوبست پیدا فرما دیو۔ اللہ جی روزی دے اسباب پیدا فرما دیو۔ اللہ جی تواڈی ذات با برکت ہے، ساریاں برکتاں دے تسی ہی مالک ہو، اسی تواڈے کولوں برکت دا سوال کرنے ہاں۔ اللہ جی ساڑے علم عمر اندر برکت فرما دیو۔ اللہ جی ساڑے مال و جان چ برکت فرما دیو۔ اللہ جی ساڑیاں خوشیاں اندر برکت فرما دیو۔ اللہ جی ساڑے ایمان اندر نیک اعمال اندر برکت فرما دیو۔ اللہ جی ساڑے رزق حلال اندر برکت فرما دیو۔ اللہ جی حرام دے لقمے تو محفوظ فرمانا۔ اللہ میرے وطن دے باسیاں دی حفاظت فرما۔ فتنیاں دا دور، ازمیشاں دا دور، یا اللہ ساڑے بچیاں دے ایمان دی حفاظت فرما۔ اللہ فتنیاں تو ازمیشاں تو محفوظ فرما۔ اللہ برے وقت تو محفوظ فرما۔ اللہ بری موت تو محفوظ فرما۔ اللہ اس زندگی اسلام والی موت اعلیٰ ایمان دی حالت والی نصیب فرمانا۔ اللہ جی پردیس دی موت تو نصیب محفوظ فرمانا۔ اللہ جی پردیس دیاں پریشانیاں تو محفوظ فرمانا۔ جتنے میرے ویر بیٹھے نے علماء سمیت، اللہ جی سانو سارے کچہریاں ہسپتالاں دے چکراں تو محفوظ فرمانا۔ اللہ انہاں چکراں تو ویری دشمن نو بھی محفوظ فرمانا۔ اللہ ساڑے سارے معاملے، اللہ جی اسی اپنے سارے معاملے تہاڈی سپرد کرنے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ جی ساڑے سارے معاملے آسان تے حل فرما دیو۔ اللہ جی اس مرکز نو لوگاں واسطے ہدایت دا مرکز بنا دیو۔ مولانا افضل صاحب دی زبان اندر اثر تاثیر پیدا فرما دیو۔ اللہ جی لوگاں دے دلاں اندر ان علماء دا مزید قدر تے پیار پیدا فرما دیو۔ اللہ جی سانو علماء نال محبت دی توفیق عطا فرما دیو۔ اللہ جی ساڑیاں نسلاں نو، اللہ جی ساڑیاں نسلاں نو اپنے گھر دا نوکر تے خادم بنا دیو۔ ساڑیاں جائز ضروریات پوریاں فرما دیو۔ جنہاں دوستاں نے جدہ پروگرام بنایا ہے، اللہ جی سب نو جدائے خیر عطا فرمانا۔ محترم بھائی رضوان صاحب، انہاں دی پوری ٹیم یوتھ فورس دے جتنے جوان نے، اللہ سب دیاں جوانیاں خوشیاں اندر برکت فرما دیو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔